بغیر علم کے جو ہے جو لوگ دعوت دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قرآن مجید میں جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا دعوت کا، جو دعوت والی آیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا نا دعوت کا، مجرد دعوت کا حکم نہیں دیا گیا، علم کے ساتھ دعوت کا حکم دیا۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، یعنی مجھے پوری طرح بڑی اچھی طرح پتہ ہے، مجھے ادراک ہے کہ میں نے کس چیز کی طرف بلانا ہے۔ تو یہ جو ہے نا علی بصیرت، بصیرت کے بغیر جو ہے دعوت دینا، یہ غیر عقلی بات ہے۔ یہ انسان کی، عام انسان جو ہے اس کو بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ عقل کے منافی چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ دعوت اللہ یہ عمل ہے نا سب سے بڑی عبادت ہے، یعنی بڑی بڑی عبادات میں سے ایک عبادت کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا۔ اور عبادت کا جو ہے ضابطہ ہم سب جانتے ہوں کیا ہے کہ علم کے بغیر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری میں باب باندھا ہے وہ ہے باب العلم قبل القول والعمل۔ وحی کے باب کے بعد، یعنی نماز روزہ کے مسائل شروع کرنے سے پہلے امام صاحب نے کہا کہ علم کا باب، باب العلم قبل القول والعمل، قول سے بھی پہلے اور عمل سے بھی پہلے۔ اور دعوت ایسی چیز ہے جو قول اور عمل دونوں کام اس میں نا، قولی اور عملی، یہ دونوں چیزیں۔ تو عمل کے بغیر علم کے بغیر دعوت دینا یہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو بندہ بغیر علم کے عمل کرتا ہے نا تو اس کے اندر نصارہ کی مشابہت پائی جاتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ عمل سے کورے تھے، عمل کرتے ہوئے ان کی جان جاتی تھی، لیکن علم میں علماء بڑے تھے، اخبار سے بہت بڑے بڑے۔ نصارہ کا مسئلہ یہ تھا کہ علم شلم نہیں حاصل کرنا، بس خلوص نیت کے ساتھ کام کری جاؤ، بس جذبہ ہے، محنت کرنی ہے، جان مارنی ہے، لیکن بصیرت نہیں ہے، علم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، وہ چیز نہیں پہنچانی جو انبیاء دے کر گئے ہیں، بلکہ خود سے سوچا، اچھی لگی، پسند آئی، آگے پہنچا دی۔ تو یہ جو علم کے بغیر آگے چل جانے والی بات ہے، یہ والضالین، گمراہ لوگوں کی، نصارہ کی اس میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس بات سے بچائے۔ علم حاصل کرنا یہ ہر چیز کی بنیاد۔ یہاں میں بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک بڑا اثر میرے ذہن میں آیا، ایک شاندار۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ نا فتنوں کے ماہر تھے، امور فتن، جنگ اور مسلمانوں کے باہمی جو آپس میں معاملات ہوتے ہیں، ان کا یہ خاص آپ پہلے مضمون تھا۔ انہوں نے پوچھا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے، کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، جو بندہ اللہ کے لیے لڑتا ہے اور اس لیے لڑتا ہے کہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اب دیکھیں سوال کتنا سادہ ہے کہ جو بندہ اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے، تو وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اس کا سادہ جواب آپ سے کوئی پوچھے گا، کوئی مجھ سے پوچھے گا، ہم کہیں گے کیوں نہیں جائے گا جنت میں؟ ضرور جائے گا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا کہ جنت میں تو جائے گا وہ شخص۔ تو کہنے لگے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ ثم اصاب سنت اللہ، جو لڑے گا نا کہ اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے اور پھر وہ اللہ کے رسول کے طریقے کی پیروی کرے گا، اس کا وہ لڑنا اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ اس کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کب ہوگا؟ جب اسے علم ہوگا، جب وہ سیکھے گا۔ تو یہی بات ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے لیے دعوت دے گا، یہ کافی نہیں ہے، ثم اصاب سنت اللہ، اللہ کے لیے دعوت دے گا اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق دے گا، تو انشاءاللہ یہ اس کا دعوت بڑی، یعنی انشاءاللہ مبارک ہے اور بڑی ثمر آور ہے۔